انسان تتلیوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے. پہلے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کو معلوم تھا نا آبادی بڑھ جائے گی, تو آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو گئے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے. اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے, مجھ پہ اعتماد کرو, مجھ پہ توکل کرو, میں نے پیدا کیا ہے تو میں غافل نہیں ہوں. کافر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پیدا کر کے بھول رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے کہ میں پیدا کر کے غافل نہیں ہوں. زمین میں میں نے کتنی اسپیس رکھی, کتنی خوراک رکھی, سب مجھے پتہ ہے. اس حساب سے بندے مارکیٹ میں آتے رہیں گے, تمہیں اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو 1000 سال پہلے کا کوئی سائنٹسٹ ہوتا جو بڑا عقل مند ہوتا, وہ کیلکولیشن کرتا 1000 سال کے بعد آبادی اتنی بڑھ جائے گی تو بڑے مسائل کھڑے ہوں گے اور لوگوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن دنیا میں آبادی بڑھنے سے مسائل زیادہ ہونے کے بجائے مسائل کیا ہو گئے, کم ہو گئے. ایجادات ہوتی رہی. اب کتنا بڑا مسئلہ تھا پشاور سے کراچی پہنچنا, پرانے زمانے میں بہت بڑا مسئلہ تھا یا نہیں تھا؟ گدھے گھوڑوں پہ آتے, پیدل آتے. آبادی بڑھ گئی, ایجادات بھی اسی حساب سے بڑھ گئیں. وہ بہت بڑا مسئلہ بہت چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا. کیا خیال ہے؟ ٹھنگ ہڑ کے بندہ پہنچ جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد ہے اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل. ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی. کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اتنی آمدن, اتنے خرچے, اتنے بچے, اتنے بیگم, اتنے فلانا, اتنا ڈمکانا, اور ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے دنیا میں سکون اسی کو ملے گا جو اللہ کو یاد رکھے گا. یہ بھی قرآن جو ہم نے پڑھا ہے نا, اسی کا حاصل ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ذکر کرتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا. او بھائی تم ذکر کرتے ہی نہیں ہو, تم تو رٹے رٹائے چند الفاظ پڑھتے ہو. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر بھی اس میں داخل ہے, لیکن اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھو اصل مطلب یہ ہے کہ آپ پہ کوئی کیس ہو گیا اور اب آپ کو خطرہ ہے کہ مجھ پہ کیس ہو گیا, میں عدالت میں جاؤں گا اور میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جب آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لے کے جا رہے ہوں, آپ خوشی میں ہوگے, ٹینشن میں ہوگے؟ ٹینشن میں. جج جب کچھ لکھ رہا ہوگا آپ کی ٹینشن بڑھ رہی ہوگی. لیکن جج کا فون آ گیا اور اس نے آپ کو پہلے بتا دیا میں تیرا چاچا ہوں, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, بے فکر رہے, تجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینا. یا میں تیرا ابا ہوں, فرض کر لو ابا آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں عدالت کی کرسی پہ, تو پھر آپ ٹینشن فری. پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا. اور پاکستان میں بھی سارے جج ایک جیسے نہیں ہیں. ان ججوں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سنتے. بہت نالائق ہے نا, نہیں سن رہے بیان, پھر ان کو جو ہم جو مرضی بولے ان کو. اور جو اس وقت میری اسپیچ یہ والا کلپ سن رہے ہیں تو وہ اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو سن رہے ہیں. تو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کے کیا نکلے, آپ کو پہلے پتہ ہے میرے ابا ہیں. اب آپ ٹینشن فری. اب لوگ آپ سے کہیں گے کہ یار آپ کے اس اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ آپ پہ اتنا بڑا کیس ہے اور اتنی خطرناک سزا ہو سکتی ہے آپ کو, لیکن آپ کو تو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے. آپ کہو گے مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے. بذکری ابا یطمئن قلبی, یوں کہو گے آپ. بذکری ابی, عربی میں کہیں گے بذکری ابی, اردو میں ابا ہی کہہ دو اس کو. بذکری ابا یطمئن قلبی, مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ سکون. اب پتہ چلا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے. اس مثال سے یہ آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟
جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ ٹینشن میں آپ کی کیلکولیشن غلط ثابت ہو سکتی ہے, آپ کہہ رہے ہو میری کم آمدن, یہ مسائل یہ مسائل یہ مسائل, تو بھائی اللہ ہے نا, وہ بیٹھا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی آپ آئیے ہم بیٹھے ہوئے, ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سر مجھے گیٹ پہ روک لیں گے, او بھائی میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں یار, روکے گا میرا ہی بندہ روکے گا نا. لوگ صبح شام اپنے تعلقات اس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں, او یار میں بیٹھا ہوا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بات بھی اللہ کے بارے میں جب تک دماغ شریف میں, کھوپڑی شریف میں نہیں بیٹھے گی کہ اللہ بھی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ سارا نظام دیکھ رہا ہے, وہ غافل تھوڑی ہے اپنے بندوں سے بھائی. اب 1000 سال پہلے لوگ ٹینشن لیتے کہ یار آبادی اتنی اسپیڈ سے, اس وقت تو بہت اسپیڈ سے بڑھ رہی تھی آبادی, یار اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, ایک فی کس اتنے بچے, پھر ان بچوں کے بچے, پھر ان بچوں کے بچے, ابے بھائی یہ کیا ہو جائے گا, تو دنیا کیا ہو جائے گی, برباد. تو ان کو کیا پتا تھا کہ بھائی اللہ کیا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس نے انسان کے تابع ہر چیز کو بنا دیا, پوری کائنات. اس لیے انسان کو یہ رائٹ دے دیا کہ وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے, لیکن وہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. مینیجر کو کنٹرول میں لے سکتا ہے, وزیر اعظم کو کنٹرول میں لے سکتا ہے, نہیں لے سکتا. وہ اپنے ماتحتوں کو لے سکتا ہے. تو انسان کہ جو ماتحت ہیں وہ جانور ہیں, ان کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے انسان. کتے کراچی میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کچھ دن پہلے 6 کتوں نے ایک انکل پہ حملہ کیا ہے فجر کی نماز کے بعد, زخمی کر دیا ان کو. ہم چیخ کے تھک گئے, گورنمنٹ نوٹس لے, ان کتوں کی نسل کو کم کیا جائے, نہیں کر رہے. لیکن ہر تھوڑی دیر میں آپ بورڈ, 2 بچے 2 ہی اچھے. انسانوں کی نسل کو کیا کیا جا رہا ہے, کنٹرول, جبکہ انسان کا انسان پہ اللہ نے کنٹرول نہیں رکھا کہ یہ میرا کام ہے, یہ تمہیں اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا کام ہے. تم تھوڑی خدا بن کے کائنات پہ حکومت کرنا ہے. تمہیں جن چیزوں کو میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے, مسخر کا مطلب تمہارے کام میں لگا دیا, تم اپنے حساب کتاب سے ان کی نسل گھٹا بھی سکتے ہو, بڑھا بھی سکتے ہو. بہت سے جانوروں کی نسلیں انسان نے گھٹائی ہیں اور بہت سو کی بڑھا دیں, دونوں ٹھیک ہیں. کسی مفتی نے نہیں کبھی کہا ہوگا کہ جی ناجائز ہے. ہمارے نبی نے بھی کتوں کو مارنے کا حکم دیا جب مدینہ میں کتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو. تو صحابہ نے اتنے کتے مار دیے کہ جو مسافر اپنے ساتھ حفاظتی کتا لے کے آتا اس کو بھی قتل کر دیتے. تو نبی نے فرمایا ما لکم وللکلاب, صحیح مسلم کی حدیث, تمہیں کیا ہو گیا, کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو بھائی, یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. مطلب یہ تھا کہ نبی نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ نسل ختم کر دو, مطلب کیا تھا بھائی کتے زیادہ ہو گئے, تعداد تھوڑی ان کی کم کر دو. جنگل میں تو اللہ نے خود ہی ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نسلوں کے کنٹرول کرنے کا, شہروں میں انسان نہیں کنٹرول کرنا ہے نا, جنگل میں جانوروں کی نسل کنٹرولنگ سسٹم پہلے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگل میں ہرن کو کھانے والے درندے شیر چیتے نہ ہونا تو اتنے ہرن 12 سنگے پیدا ہو جائیں کہ جنگل کی گرینری ختم کر دیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, ساری جنگل کی گرینری کی ایسی کی تیسی, وہاں اللہ نے نظام بنایا, شیر بھی پیدا کیا, وہ کھا لیتا ہے ہفتے میں 1 آدھ, تو نسل کیا رہتی ہے کنٹرول میں. خرگوش اتنی اسپیڈ سے بڑھتے ہیں کہ جنگلوں میں اگر خرگوش کو کھانے والے کتے اور بھیڑیے اور شیر نہ ہوتے تو خرگوش ہی خرگوش ہوتے پوری دنیا میں, اتنی اسپیڈ سے ان کی نسل بڑھتی ہے. اور وہ سارے کھیتوں کی ایسی کی تیسی کر دیتے. آسٹریلیا میں خرگوشوں کا تجربہ ہو چکا ہے. ایک آسٹریلین آیا یہاں سے خرگوش لے گیا کہ یار آسٹریلیا میں خرگوش نہیں ہے, خرگوش بھی ہونے چاہیے. وہ خرگوش اتنے پہلے وہ ان کی فصلیں چٹ کر جاتے تھے. حکومت مارتے تھک گئی, نہیں مر رہے تھے, پھر بڑھ جاتے. بالآخر کوئی ایسی میڈیسن, ایسی دوائیں ایجاد کی گئی ہیں کہ ایک جوڑا بھی زندہ نہیں چھوڑو, پوری نسل ختم کی انہوں نے. پھر تحقیق کی ان کے ماہرین نے کہ پوری دنیا میں خرگوش ہیں, ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے بھائی, اتنی بڑھ گئی نسل کے کھیت چٹ کر جاتے ہیں سارے. یہ تو پتا چلا کہ دنیا میں جہاں بھی خرگوش پایا جاتا ہے اللہ نے وہاں اس کو کھانے کے لیے درندے بھی اس جنگل میں اسی حساب سے پیدا کیے. ہم نے خرگوش تو لا کے چھوڑ دیے, اس کو کھانے والے درندے نہیں چھوڑے ہم نے. یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو توکل, اللہ پہ اعتماد اور توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو.
مجھے خرگوش اور گدھے گھوڑے کی مثال سے کیا سمجھانا ہے بھائی, لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا وہ غافل نہیں ہے. اور ہم لبرل ہو گئے ہیں, ایسے لبرل ہو گئے ہیں کہ بس بالکل اس سے غافل ہو گئے کہ خدا تو ہے ہی نہیں ہے, سب کچھ ہم نے ہی کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ دیکھ لو مچھلیوں میں جن جانوروں کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے, ان جانوروں میں اللہ نے ماں کی ممتا رکھی نہیں ہے, کیوں پیدا اتنے ہو رہے ہیں, اگر اماں ان کو پالے گی وہ تو سارے بچ جائیں گے. اب مچھلی ایک ایک ٹائم پہ ہزاروں انڈے دیتی ہے. ہم لوگ گن پوائنٹ پہ بھی فارمی مرغی سے اتنے انڈے اب تک نہیں نکلوا پائے ہیں جتنی مچھلیاں انڈے دیتی ہیں. ہزاروں انڈے دے گی, کیا کرتی ہے انڈے دیتے ہی پہلے اپنے انڈے خود کھائے گی, پھر جب اس سے بچے نکلتے ہیں نا اپنے بچے کھانا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ وہ ہزاروں اگر بچ گئے وہ تو نسل اتنی پھیلے گی سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی بھائی. ان مچھلیوں کو خوراک کہاں سے ملے گی؟ خدا نے ایسا نظام بنایا بھائی اتنی اسپیڈ ہے تو اب ماں کی ممتا ختم. میں نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں, وہ گولڈن فش تھی نا, ایک دن اس نے اتنے بچے دیے, اتنے بچے سب کھا گئی. تو چند ایک بچے ہم بچا سکے, اتنی اسپیڈ سے کھانا شروع کرتی ہے نا, تبھی ان کو فوراً بچوں سے الگ کرنا پڑتا ہے, فوراً بچوں سے کیا کر دو الگ. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور جن جانوروں کی نسل بہت اسپیڈ سے نہیں بڑھتی ان کے دل میں اللہ نے بچے پالنے کا جذبہ زیادہ رکھا ہے کہ تھوڑے ہوں لیکن وہ پل جائیں. تو یہ سب کنٹرول کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور پھر اللہ نے انسان کے بھی تابع بنا دیا, کہا کہ تم بھی کنٹرول کر سکتے ہو, دخل اندازی کر سکتے ہو, نسل کو کم بھی کر سکتے ہو اور بڑھا بھی. تم سمجھتے ہو کہ بھئی جتنے انڈے مرغیاں دے رہی ہیں وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے, تو ہم خود سے بھی مرغیوں سے انڈے نکلوائیں گے. تو ہم نے کیا کیا, کراس بریڈنگ کر کر کے اور مختلف قسم کے انجیکشن لگا لگا کے مرغی روز پابندی کے ساتھ انڈا دے رہی ہے, ریٹائرمنٹ تک انڈا دیتی رہتی ہے. اور ان کی نسلیں اور زیادہ بڑھا دی ہم نے. نہ بھی بڑھاتے نا تو بھی دیسی مرغی اتنی تھی کہ وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جاتی. یہ خوب اچھی طرح بات سمجھ لو. یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو اب دیسی مرغی تو انسانی آبادی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کراچی میں ہم جب بھی چاہیں جہاں سے چاہیں ہمیں سمندری مچھلی وافر مقدار میں مل جاتی ہے, لیکن یہ کہہ کے مچھلی کی فارمنگ کو فروغ دیا گیا کیونکہ تاجروں کے لیے وہ آسان ہے, اس میں تیزی سے تاجروں کا فائدہ سمندر میں کم ہے, مچھلی کی فارمنگ میں زیادہ. اب تاجروں کا فائدہ چونکہ اس میں زیادہ تھا, اب لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں فارمی مچھلی کی طرف. نتیجہ کیا نکلے گا, مارکیٹ میں فارمی مچھلی اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ لوگ پھر کل یہ بات کرنا شروع کر دیں گے کہ سمندر کی مچھلی انسان کی خوراک کے لیے کافی نہیں تھی تو یہ فارمی مچھلی نے آگے کمی پوری کی ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہوگا یہ کہ جب تجارت اس میں لوگوں کو زیادہ آسان نظر آئے گی تو سمندر کی ٹینشن لینا لوگ چھوڑ دیں گے, سوائے جو لینڈ لارڈ لوگ ہوں گے جو اب جیسے دیسی مرغیاں کھاتے ہیں تو اب دیسی مچھلیاں ملا کریں گی ونس اپون اے ٹائم. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیسی پر رہو, فارمی پر مت آؤ, تاکہ وہ جو بزنس سمندر کا چل رہا ہے نا, یا جو جا کے دریا سے شکار کر کے پکڑتے ہیں, وہ بزنس ترقی کرتا رہے. اس لیے فارمی سے نکالو اپنے آپ کو. وہ جو مچھیرے بیچارے ایک ایک مہینہ جا کے محنت کر کے لاتے ہیں ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. وہ بھی یہی کرنا شروع کر رہے ہیں اب کہ یار ہم جا کے ایک ایک مہینہ سمندر میں اتنی ٹینشن اٹھاتے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک تالاب بنائیں اور دے دنادن مچھلیاں ہی مچھلیاں. اس لیے کوشش کس کو کرو, وہی ہم گاؤں دیہاتوں میں رہیں, جب چاہو آپ کو دیسی مرغی ملتی ہے کیونکہ مرغیوں کی نسل بڑی اسپیڈ سے بڑھتی ہے. تو خیر اصل بات کی طرف میں آتا ہوں. تو اللہ میاں نے جانوروں کا تو کنٹرول کس کو دے دیا, انسان تو مقصود کائنات ہے, وہ ایک دوسرے کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بزنس ہے تو آپ نے کسی کو ملازم رکھ لیا تنخواہ پہ, تو اس حد تک آپ اس کو اپنا ماتحت بنا سکتے ہیں اس ایگریمنٹ کے تحت کہ بھئی آپ نے ایگریمنٹ کیا اتنے بجے آفس آئیں گے, اتنے بجے آفس سے آپ
گھر جائیں گے, اس کی میں آپ کو تنخواہ دوں گا, تو تنخواہ دے رہا ہوں تو معاہدے کے آپ پابند ہیں. اس حد تک تو انسان انسانوں کا پابند اور تابع ہے, ورنہ حقیقت میں انسان کسی کا غلام نہیں ہے. اس پر حکومت کا حق کس کو ہے؟ خدا کو ہے. لہذا انسان کو یا کسی گورنمنٹ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی جوڑے کو یہ کہے کہ آپ کے 2 بچے ہونے چاہیے, تیسرا نہیں ہونا چاہیے, چوتھا نہیں ہونا چاہیے. یہ اتنی بڑی غلامی ہے نا انسانوں کی کو غلامی میں لانا, کہ ایک مرد کی ایک عورت کی چاہت ہے کہ میری نسل بڑھے اور مجھے بڑھاپے میں سہارا ملے. اس میں گورنمنٹ سے آپ پرمیشن لے رہے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے گی. یہ تو گورنمنٹ کی غلامی, بدترین غلامی ہے انسانیت کی. اور یہ میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لبرل لوگ ہیں نا, یہ لبرل حکومتیں ہیں یا سیکولر حکومتیں ہیں, ان کے خدا کا واسطہ لیبل پہ مت جاؤ. یہ انسانوں کو غلام بنانے کی تحریکیں ہیں. لیبل ہے انسانوں کو آزاد کرنا, لیبل ہے. حقیقت میں یہ آزاد نہیں کر رہے, یہ انسانوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ غلام بنا رہے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں. واحد ہے اسلام جو آپ کو انسانوں کی غلامی سے کس کی طرف لے کر آتا ہے؟ خدا کی غلامی کی طرف. اور کمال کی بات یہ کہ وہ بھی حقیقی معنی میں غلامی نہیں ہے, بلکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. میں جو احکام تمہیں دے رہا ہوں وہ تمہاری نیچر کا حصہ ہے, یعنی تمہیں نیچرل لائف پہ لے کر آ رہا ہوں. تو یہ غلامی کہاں ہوئی؟ ابے یہ تو آزادی ہو گئی نا. اسلام لیبل غلامی کا لگا رہا ہے, لیکن اس غلامی کے نام پہ دے آزادی رہا ہے. اور سیکولر طبقہ لیبل آزادی کا لگا رہا ہے, بنا غلام رہا ہے. چائنا والے سارے غلام ہیں جن کو 2 کے بعد تیسرا بچہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ غلام ہے نا ریاست کے. کتنا بڑا حق مار لیا بھائی گورنمنٹ نے ان کا. سب گورنمنٹ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سارے پابند ہیں. کتنے ملک ایسے ہیں جن میں آپ دوسرے ملک کی عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. لا ہے ملک کا. اسلام آپ کو اس غلامی سے کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے. پوری دنیا میں احل لکم ما وراء ذالکم, صحیح ہے نا. چند مخصوص عورتیں جو آپ کی محرم ہیں, محرم, ان کے علاوہ سب سے کیا کرو؟ نکاح کر سکتے ہو. تو غلام کون بنا رہا ہے آپ کو؟ ریاستیں بنا رہی ہیں, یہ لکیریں کھینچتی ملکوں کی, یہاں سے وہاں آپ نکاح نہیں کر سکتے. بہت سارے ملک ایسے ہیں. آپ کی نیشنلٹی کینسل اگر آپ نے فلاں ملک کی خاتون سے نکاح کر لیا, اگر فلاں ملک نے فلاں ملک سے کر لیا, تو وہ تو غلام بنا رہے ہیں آپ کو. اسلام کی جو پابندیاں ہیں نا, وہ پابندیاں ہیں جو انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہیں. ریاستوں کی پابندیوں کی یہ نوعیت نہیں ہوتی. ریاستوں کی پابندی کی یہ نوعیت ہوتی ہے کہ اکنامکلی ہم ترقی کریں بس. اور لیبل بڑے اچھے اچھے لگائے جاتے ہیں. کتنے چائنا میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملک چھوڑا, ان کو زیادہ اولاد چاہیے تھی. انہوں نے کہا یار اس ملک میں رہ کے ہمیں اولاد نہیں مل سکتی. انہوں نے ملک چھوڑ کے ہجرت کر لی دوسرے ملکوں میں, اور دوسرے ملکوں میں جہاں گئے یورپ میں, تو وہاں جا کے انہوں نے نسل بڑھائی. آپ سمجھتے ہو چلو یورپ میں آزادی, وہ آزادی نہیں ہے بھائی, وہ بھی غلامی ہے. وہ غلامی اس لیے کہ انہوں نے جو آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ 2 سے 4 آپ پیدا کر سکتے ہیں, وہ بھی اپنے مفاد میں دی ہوئی اجازت. جس دن ان کو لگا کہ اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے, یا نقصان نہیں لیکن ترقی میں نقصان تو آبادی بڑھنے سے ہوتا ہی نہیں ہے. معیشت بہت اوپر جانے کے بجائے جتنا ہم لے جانا چاہتے ہیں وہاں نہیں جائے گی, تو وہ بھی پابندی لگا دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آزادی تھوڑی ہے بھائی. اسلام میں آزادی ہے. آپ جتنی دولت کماؤ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا اگر آپ نے حرام طریقے سے نہیں کمائی. کسی سے چوری نہیں کیا آپ نے, سود ہے, جوا ہے, سٹا ہے, یہ جو غیر اخلاقی طریقے, جتنی مرضی کما لیا آپ نے, گورنمنٹ کو آپ بتا سکتے ہو؟ بولو نا. گورنمنٹ کو چاہے دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہو, یہ آپ سمجھ لو, جو لوگ دنیا میں جس ملک کو اپنی دولت بتاتے ہیں نا, وہ پھر پورا ٹیکس دیتے ہیں 40%, 50%, پھر کہتے ہیں ہم یہاں سیو ہیں. ابے آدھی تنخواہ دے کے تو سیو ہو گیا, تو کون سا تیر مار لیا؟ سیو تو یہ ہوتا کہ 1 روپے بھی تیرا خرچ نہ ہوتا, اور تو یہ سمجھتا کہ یہ سارا پیسہ میرا ہے, مجھ پہ کوئی ہاتھ اٹھانے والا, کوئی ٹیڑھی نگاہ دیکھنے والا نہیں ہے. گورنمنٹ میری محافظ ہے اللہ کے حکم کے مطابق, وہ میری حفاظت کر رہی ہے. حکومت کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے مال کی حفاظت کرنا. جب گورنمنٹ نے آدھا ٹیکس لے لیا تو حفاظت کہاں کی؟
ابے نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں جب چھوٹے موٹے بدماش ہوتے ہیں نا, وہ پرس چھین لیا, وہ بٹوا چھین لیا, وہ فلانا چھین لیا, وہ یہاں سے چھین لیا, جب بڑا بدماش آتا ہے امن ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لو بہت سے علاقے کراچی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں ان میں بدماشی نہیں, دشمنی نہیں بول سکتا میں ان سے. کراچی میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں چھوٹی موٹی چوریاں چکاریاں بہت تھیں, جب محلے کا بڑا بدماش آیا نا, اس نے علاقے میں امن قائم کر دیا, لوگ سکون میں آ گئے. کیوں قائم کیا؟ اس نے بولا جب ہم دادا ہے, ہم محلے کا بدماش ہے, تو ہر دکان اتنی پرچی باندھی اس نے کہ اتنا ہمیں بولو دے دیا کرو, اتنا ہمیں دے دو, باقی پھر کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. تو لوگوں نے کہا چلو جو روزانہ ہمیں 10-50 روپے کے وہ جو ایک دینا پڑ رہا تھا, اس سے بہتر نہیں مہینے کے 1 لاکھ روپے باندھ دو, ٹھیک ہے نا, اس سے سکون تو ہو گیا نا. تو آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ دینا شروع کر دیا. پھر اس نے اپنا نام رکھ لیا کہ میں دنیا میں امن پھیلا رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ اس طرح نہیں کرتی, وہ ڈاکو تو اپنے لیے لے رہا ہے, حکومت تو پبلک کے لیے لیتی ہے. حکومت کس کے لیے لیتی ہے؟ پبلک پہ خرچ کرے گی. دیکھو ظلم کسے کہتے ہیں؟ 2 خرابیاں ہوتی ہیں سیکولر اسٹیٹس میں, 2 بڑی بڑی خرابیاں ہیں. نمبر 1, ان کے پاس ریزرو مال بہت سے بھی زیادہ ہوتا ہے. گلک میں جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوتا ہے نا, جس کے ہوتے ہوئے ان کو ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد لوگوں سے لوگوں کی ضرورت کے لیے لینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ نے جو گلک کو توڑو نا اپنا, یہ جتنے بڑے بڑے کنٹریز ہیں نا جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑی ایک فلاحی ریاستیں ہیں, یہ ان کے جو ریزرو ہیں, ان کے جو گلک میں جو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنے زیادہ خزانے ہیں, ان کو تو ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ, اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ, اس میں ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے, اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, خوب سمجھ لو. ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, پھر کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آئے گی. لوگ نا مولویوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف. ہم بیوقوف ہوتے ہیں نا تو ہمارے اتنے بچے نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہو, ہماری اتنی بیگمات نہ ہوتی. بیوقوف آپ لوگ ہو جو ان کی باتوں میں آ گئے ہو, اپنی خوشیوں کو بھی برباد کر دیا, خاندانوں کو بھی تباہ کر دیا. سب سے زیادہ محبت مرد کو عورت سے ملتی ہے. آج ڈپریشن کے لیے کیا کچھ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے. سکون ڈپریشن کی الٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیچرلی جو انسان کے سکون کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا گیا مرد کے لیے, وہ کیا ہے؟ عورت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو اسی سے دور بھاگ رہا ہو یا غیر قانونی طریقے سے حاصل کر رہا ہو, جس سے ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں ہماری تو اتنی گرل فرینڈس ہیں. دیکھو گرل فرینڈ آپ کے ساتھ رہنے کی پابند نہیں ہوتی, وہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. وہ ڈپریشن کم نہیں, ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے. جبکہ بیوی کو چھوڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے, عورت اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے. تو یہ جو احساس ہے نا مرد کو کہ یہ میری ہے, جب تک میں طلاقیں نہیں دوں گا, خلا کے پیپر پہ سائن نہیں کروں گا, یہ کہیں جا نہیں سکتی, اس کا جانا انلیگل ہوگا. یہ چیز مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. اب یہ پتا ہے کہ میری ہے یہ, ورنہ آپ کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو وسیم اچھا لگ رہا ہے, کبھی غفار اچھا لگ رہا ہے, گرل فرینڈ میں تو یہی ہے نا. تو یہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں جا کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے, دیکھ لو جا کے آپ. عورت کو بھی جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کہیں جا نہیں سکتی, سوال پیدا تو عورت تو پابند ہو گئی نا, اس کو کیسے سکون ملے گا جب اس کے پاس ایک دوسرے مرد کا آپشن ہمیشہ کے لیے ختم. اس کو بھی اب نبھا کر کس کے ساتھ کرنا ہے پتا ہے بھائی, اب میرے مقدر میں کون ہے, یہ ہے. اب اس کو بھی یہاں سکون ملے گا جب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے نا. دیکھو بوفے میں جا کے ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آدمی کہتا ہے بریانی کھاؤں یا کباب کھاؤں یا میں وہ کھاؤں, ابے بٹیر کھاؤں, کیونکہ کل پشاور والوں نے بٹیر کھلایا مجھے. پشاور میں نے چپلی کباب دیکھا گول قسم کا. میں نے کہا بھائی یہ چپلی کباب بڑا اچھا بنتا ہے نا وہاں, تو یہ ڈیزائن کیوں چینج ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ ایسا ہی. میں نے کہا یار آپ لوگ نے نا کراس بریڈنگ کی ہے چپلی کباب کے ساتھ.
یہ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں ایسا چپلی کباب وجود میں آیا ہے, ورنہ چپلی کباب کو تو کہتے ہی چپلی اس لیے کہ چپل کی طرح ہوتا ہے نا, وہ ایسے چپٹا ہو. فارمی مرغیوں کی نسلیں چینج ہو گئیں, ہر چیز کی چینج ہو گئی, کباب کی بھی نسل بھی, اس کو میں نے کہا شامی کباب کے ساتھ کراس بریڈنگ ہوئی ہے اس کی, یا کوفتے کے ساتھ لگ رہا تھا مجھے, کیونکہ نہ پورا چپٹا تھا نہ کوفتے کی طرح گول تھا, بیچ کی کوئی, تو یہ کوفتے کے ساتھ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں وجود میں آئے. ذائقہ بہرحال اس کا وہی تھا. ابھی کراس بریڈنگ میں خالی شکل چینج ہوئی ہے, اگلی نسل میں چپلی کباب کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار جو روایتی کھانا ہے نا پشاور کا, اس کو تو ویسے ہی رہنے دو میرے بھائی, اس کو اگر کراس بریڈنگ کر کے کوئی نئی چیز بنانی ہے تو اس کو نام کچھ اور دے دو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا خیر, کہاں سے بات چل رہی تھی؟ ہاں, بوفے میں جاؤ تو ٹینشن کم نہیں ہوتی, تبھی بوفے میں لوگ کبھی کبھار جاتے ہیں ویسے ہی کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے یا ٹرائی کر لیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھوک لگ رہی ہو اور ایک قسم کا کھانا آپ کے سامنے آ جائے اور وہ آپ کا مرغوب ہو, آپ کی مرضی کا ہو, تبھی بیگم اپنی مرضی کی ہو تو پھر سکون دے گی. اگر کسی نے لا کے پہنا دی ہے پھر تھوڑی, یا بعض دفعہ کوئی لا کے نہیں پہناتا, خود پہن جاتی ہے, وہ الو بنا لیتی ہے کوئی. بعض فیس بک پہ نا آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. تو خیر, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا حل کس چیز میں رکھا ہے؟ نکاح میں رکھا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں ٹینشن میں تھے, تو یہ لبرل لوگوں کے پاس, بیچاروں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ان کمبختوں کی 35 40 سال پڑھائی لکھائی میں عمر گزر جاتی ہے. یہ تو ڈپریشن کے پورے کنستر ہیں میرے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ خدا نے جو ڈپریشن دور کرنے کے لیے بیوی کو پیدا کیا تھا اس سے یہ دور رہتے ہیں, اور ڈپریشن بڑھانے والی چیزیں جس کو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے اس سے یہ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ تو میں تو اس پہ, یہ لوگ جب آتے ہیں نا میرے پاس کے ٹینشن, میں کہتا ہوں ابھی تو زندہ کیسے بھائی, تجھے تو مر جانا چاہیے. نیچر سے بغاوت کرنے والا کبھی سکون میں نہیں ہوتا. پھر انسان کو ایک ٹائم پہ اولاد چاہیے, بیٹے بیٹیاں چاہیے, وہ نہیں ملے وہ 100 دفعہ کہے گا کہ میں ٹینشن میں نہیں ہوں, لیکن حقیقت میں کیا ہوگا, وہ ٹینشن میں ہوگا. دیکھو ایک خاندانی بات کرتا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ڈپریشن یہ بڑی عجیب بیماری ہے, کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں آپ, وہ بتائے گا آپ. ڈپریشن کا اظہار نا, لوگ بعض دفعہ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا ہم ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں. دیکھو بعض دفعہ انسان کو بخار ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دھوپ کی وجہ سے میرا ماتھا گرم ہو رہا ہے. تھرما میٹر لگائیں گے تو پتہ چلے گا بھائی یہ دھوپ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ٹیمپریچر آپ کا اندر کا بڑھ گیا ہے. تو اسی طرح کسی سمجھدار کے پاس آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کے اندر ایب نارملٹی ہے نا, بلا وجہ ہنس رہے ہیں, بلا وجہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں, بلا وجہ مشہور ہونے کا شوق, ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, آگے گھس رہے ہیں, یہ بھی بہت دفعہ, میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ, بہت دفعہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ایب نارملٹی والی کیفیات ہوتی ہیں اس کی, وہ کچھ ہٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو بعض لوگ بہت خوش نظر آئیں گے, یعنی ایسے خوش نظر آئیں گے کہ وہ اتنا خوش کوئی ہوتا نہیں ہے, حقیقت میں وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. وہ بتکلف ہنسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بات بات پہ, کیونکہ ان کو ٹینشن نے اندر سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے. ان کو ہنسی کا کوئی موقع ملے نا تو وہ نارمل نہیں ہو رہے, تو بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے مختلف اظہار ہیں, یعنی تو آج کی دنیا میں اکثریت, اگر میں حلفیہ کہوں نا, اکثریت ڈپریشن کی مریض ہے, تو میری یہ بات غلط نہیں ہو. نارمل میں نے صرف علماء و بزرگوں میں ہی دیکھے, معذرت کے ساتھ, یہ دینداروں میں دیکھیں, ورنہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کھسکاوا ہوگا. ٹھیک ہے, پورا سیٹ, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے فرما جو فریم ہے نا وہ تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ نیچرل لائف ہی نہیں ہے. جو تمیز کی ایک زندگی تھی, بالغ ہوتے نکاح کرتے, بیوی ہوتی, بچے ہوتے, صحیح ہے نا, پھر کمانے کی فکر کرتے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے, مرتے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل